جنگ بدر اسلام کی تاریخ کی پہلی جنگ جو کفار قریش اور مسلمانوں کے درمیان لڑی گئی تھی، جس میں کفار قریش کی تعداد 1000 تھی اور مسلمانوں کی تعداد صرف 313۔ لیکن کیوں؟ مکہ کا ایک بہت بڑا بزنس مین ابو سفیان شام سے ایک قافلہ لے کر مکہ جا رہا تھا، جس میں 50,000 سونے کے سکے اور ہر قسم کا مال موجود تھا۔ لیکن درمیان میں ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ ابو سفیان کو مکہ پہنچنے کے لیے مدینہ کے پاس سے ہو کر گزرنا لازمی تھا، اور ادھر مسلمان ابو سفیان کے قافلے کو لوٹنے کے لیے بالکل تیار بیٹھے تھے۔ تو ابو سفیان نے سوچا کیوں نہ 1 منٹ مسلمان قافلہ لوٹ رہے تھے، وہ بھی رمضان میں۔ مسلمان قافلہ کیسے لوٹ سکتے ہیں؟ اصل میں جنگ بدر سے 1 سال پہلے مسلمان جب مکہ شریف میں رہ رہے تھے تو مکہ کے لوگوں نے مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم و ستم کیا، اور جب مسلمان مکہ چھوڑ کر مدینہ آ گئے تو ان کے تمام جائیداد پر مکہ کے لوگوں نے قبضہ کر لیا، اور ان کو غصہ دلانے کے لیے ان کی تمام چیزوں کو بیچ ڈالا۔ ہجرت کے وقت مسلمان خالی ہاتھ مدینہ آئے تھے۔ یہ وہ قافلہ تھا جس میں بہت سارا مال وہ تھا جو مکہ کے مسلمانوں سے لوٹا گیا تھا۔ تو مسلمان لوٹ نہیں رہے تھے بلکہ اپنے لوٹے ہوئے سامان کا بدلہ لے رہے تھے، اور اس نیت سے روانہ ہوئے کہ اس قافلے کو روکا جائے اور اس مال کو استعمال میں لایا جائے۔ جس کے ہاتھ جو لگا وہ اسی طرح نکل پڑے۔ راستے میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی علیہ السلام کو اپنے ارادے سے آگاہ کیا کہ اے نبی، جو بھی جنگ ہوگی وہ تم جیتو گے، لیکن اب فیصلہ یہ کرو کہ ابو سفیان کا لشکر یا بدر۔ تو ظاہر سی بات ہے ابو سفیان کا لشکر۔ ادھر ابو سفیان کو پتہ چل گیا کہ مسلمان ہمارے قافلے پر حملہ کرنے والے ہیں، تو ابو سفیان اس قافلے کا ہیڈ اس ٹینشن میں تھا کہ اگر وہ اس راستے سے گیا تو مسلمان تو اسے چھوڑیں گے نہیں۔ تو اس نے ایک تیز گھڑ سوار کو خط دے کر مکہ بھیجا اور کہا کہ مکہ والے جلدی ابو سفیان کے قافلے کی حفاظت کے لیے پہنچو، ورنہ یہ مسلمان قافلے کو لوٹ لیں گے اور تم سب بھوکے مر جاؤ گے۔ مسلمان آلریڈی اس قافلے کو روکنے کے لیے نکل چکے تھے۔ ابو سفیان کا خط جب مکہ پہنچا تو ابو جہل نے اس قاصد سے کہا کہ مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے؟ اس قاصد نے کہا آلموسٹ 300 یا 313 لوگ ہوں گے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ ہم 1000 لوگ لے کر کے جائیں گے۔ پھر ابو جہل نے کہا مسلمانوں کے پاس کتنے گھوڑے ہیں؟ تو اس بندے نے کہا 2 یا 3 گھوڑے ہوں گے۔ تو ابو جہل نے کہا ہم 100 گھوڑے لے کر کے جائیں گے۔ ابو سفیان مین روڈ کو چھوڑ کر کسی اور راستے سے مسلمانوں کی فوج سے بچ کر بھاگ گیا۔ تو اب جنگ کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ The caravan is safe. لیکن ابو جہل نے کہا کہ اگر اب قافلہ بچ بھی جائے تو بھی ہم ان مسلمانوں کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ ان کے ایک ایک بندے کو مارنے کے لیے ہمارے پاس 3 لوگ موجود ہیں۔ We finish them tomorrow. We fight. مسلمان تو ابو سفیان کے قافلے کے لیے نکلے تھے، لیکن راستے میں یہ آ گیا۔ نبی علیہ السلام نے تمام صحابہ سے مشورہ لیا کہ اب کیا کیا جائے۔ تو مہاجر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، جو آپ کی مرضی، ہم آپ پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن انصار صحابہ تھوڑے گھبرائے ہوئے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے اوس قبیلے کے سردار حضرت سعد بن معاذ سے پوچھا، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اگر آپ ہمیں یہ حکم دیں کہ ہم سمندر میں اپنے گھوڑے ڈال دیں تو ہم لبیک کہتے ہیں۔ آپ ایک مرتبہ آرڈر کریں، جو آپ کی مرضی۔ ایک اور انصار صحابہ حضرت مقداد نے کہا یا رسول اللہ، ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں جنہوں نے ان سے کہا تھا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر شام فتح کرے، ہم
یہی کھڑے ہیں، جب فتح ہو جائے گا ہم داخل ہو جائیں گے۔ یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھی ہیں، ہم آپ کے حکم پر اپنی جان تک قربان کر دیں گے۔ یا رسول اللہ ہم آپ کے آگے سے لڑیں گے، پیچھے سے لڑیں گے، دائیں اور بائیں سے لڑیں گے، یہاں تک کہ ہم اپنی جان کو قربان کر دیں گے۔ نبی علیہ السلام اپنی فوج کے ساتھ بدر کے مقام پر پہنچے۔ ایک دن گزرنے کے بعد جب ابو جہل کی فوج اس میدان میں آئی تو وہ مسلمانوں سے 3 گنا بڑی تھی۔ بخاری میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس طرح رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے پروردگار عالم، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ اب قیامت تک تیری عبادت نہ کی جائے تو بے شک پھر یہ مارے جائیں، اور اگر تو یہ چاہتا ہے کہ قیامت تک تیرا ذکر باقی رہے تو پھر تم نے ہماری لاج رکھنی ہے۔ بزنس مین عتبہ اپنے بھائی اور بیٹے کے ساتھ میدان میں آیا اور مسلمانوں کو چیلنج کیا کہ ہے کوئی جو ہم سے آ کر مقابلہ کر سکے، تو مدینہ کے 3 انصار ان سے لڑنے کے لیے میدان میں آئے۔ تو عتبہ نے کہا کہ ہم اتنے دور سے ان چرواہوں کے ساتھ لڑنے نہیں آئے ہیں، بلکہ ہمیں اپنے ان بھائیوں کا سر کاٹنا ہے جنہوں نے اپنے باپ داداؤں کی مذہب سے بغاوت کی ہے۔ تو رسول اللہ کے حکم پر حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ اور حضرت مولا علی میدان میں آتے ہیں اور لڑائی شروع ہوتی ہے۔ حضرت عبیدہ زخمی ہوتے ہیں اور عتبہ، اس کا بھائی اور اس کا بیٹا تینوں مارا جاتا ہے۔ عتبہ کا ایک اور بیٹا جو اسلام قبول کر کے مدینہ آ چکا تھا وہ مسلمانوں کی فوج میں تھا، اس کے سامنے اس کے باپ، بھائی اور چچا کو مسلمانوں نے قتل کر دیا، لیکن وہ مسلمانوں کی فوج ہی میں رہا۔ مسلمانوں کو پتا تھا کہ دشمن کے مقابلے ان کی فوج بہت چھوٹی ہے، تو انہوں نے ایک نئی تکنیک استعمال کی کہ ہم اپنی جگہ سے نہیں ہلنے والے، تم آؤ اور ہم پر حملہ کرو۔ اسی کے ساتھ ابو جہل نے فل فلیج حملے کا حکم دیا، کیونکہ اس کا خیال تھا کہ 2 منٹ کا کام ہے، کھیل ختم کر کے یہاں سے نکلتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ آہستہ آہستہ ہر ایک مسلمان کے بدلے 3 کافر مرنے لگے۔ کافروں کی فوج پیچھے ہٹی اور اس ٹینشن میں پڑ گئی، یار یہ ہم سے 3 گنا کم ہے، لیکن اس کے باوجود ہم انہیں ان کی جگہ سے ہلا بھی نہیں پا رہے ہیں۔ تو ابو جہل غصے میں آ کر دوبارہ فل فلیج حملے کا حکم دیا۔ تو مسلمانوں نے اپنی صفوں کو بدلا اور فریش لوگوں کو سامنے لا کر کھڑا کر دیا، اور پھر وہی ہوا، کافروں کی فوج پیچھے ہٹنے لگی تو مسلمانوں نے اس بار فل فلیج کافروں پر حملہ کر دیا، اور کافروں کی فوج بدر کو چھوڑ کر ہر طرف بھاگنے لگی۔ ابو جہل اور قریش کے بڑے بڑے سردار اسی بھاگم بھاگ میں مارا گیا۔ ادھر مکہ میں سارے لوگ جیت کی خوشی کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ پچھلے 60 سال میں قریش کو کوئی بہت بڑی شکست نہیں ہوئی تھی، اور آلموسٹ 65 سال پہلے قریش نے ابرہا کی 60,000 فوج کو ہرایا تھا۔ اس کی وجہ سے پورا عرب قریش کو اپنا لیڈر مانتا تھا، اور ان کا دبدبہ اتنا تھا کہ راستے میں ان کے قافلے پر حملہ کرنے کی کوئی جرت تک نہیں کرتا تھا۔ کبھی انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمیں بھی شکست دی جا سکتی ہے، اور اس سے بڑی ذلت تو یہ تھی کہ ہمارے اپنے ہی قریشی لوگوں نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا۔ یہ تو اور بہت بڑی ذلت تھی۔ پورے عرب کے لوگ قریش کو رسپیکٹ دیتے تھے، لیکن اب پورے عرب میں ان کی بے عزتی ہونے لگی کہ وہ لوگ جن کو یہ ذلیل و خوار کر کے نکالا، ان کی جائیداد پر قبضہ کیا، وہ نہتے لوگ مدینہ گئے اور 313 لوگ نہتے آئے، اور ادھر 1000 کا لشکر جو کیل کاٹوں سے بالکل لیس تھا انہیں ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ پہلے جو لوگ جنگ سے بھاگ کر مکہ پہنچے تو اس پر کسی نے یقین ہی نہیں کیا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم جنگ ہار گئے ہوں، لیکن آہستہ آہستہ انہیں سمجھ آنے لگی کہ وہ جنگ اور پورے عرب میں اپنی عزت ہار چکے ہیں۔ ایک مشہور ویسٹ انڈیز ہسٹورین لکھتے ہیں کہ جنگ بدر سے پہلے عرب محمد کو
ایک کمزور آدمی سمجھتے تھے جن کو ان کے اپنے ہی لوگوں نے نکال دیا تھا اور وہ دوسروں سے مدد مانگتا پھرتا تھا. لیکن جنگ بدر کے بعد محمد ایک بادشاہ اور ملٹری جینیس کے طور پر پورے عرب میں مشہور ہو گیا, کیونکہ انہوں نے اپنے سے 3 گنا بڑی فوج کو ہرا کر دکھایا تھا. جیت کی خبر لے کر جب مسلمان مدینہ پہنچے تو ہر طرف خوشی اور سیلیبریشن کا ماحول تھا. لیکن جو ہی نبی علیہ السلام اپنے گھر داخل ہوئے تو انہیں معلوم ہوا کہ ان کی بہت ہی پیاری بیٹی حضرت رقیہ کچھ ہی دنوں پہلے اس دنیا سے جا چکی ہیں. اس بات سے نبی علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا, لیکن مسلمانوں کی خوشی اور سیلیبریشن کو جاری رکھنے کے لیے نبی علیہ السلام نے اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا, اور یہ خوشی اور سیلیبریشن زیادہ دنوں تک چل بھی نہیں سکتی تھی, کیونکہ اس بار بزنس مین ابو سفیان مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے 3000 لوگوں کی فوج جمع کر چکا تھا.